الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस है सूरत अत-तहरीम 28वें पारे की सूरत की एक आयत करीमा तिलावत की है। आज के मौज़ू का उन्वान है तौबा की हकीकत और उसके तकाज़े। इसी मुनासिबत से ये आयत करीमा तिलावत की है। हदीस मुबारक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा इसका माना क्या है? तौबा का माना है रुजू करना, वापसी करना, पलटना, लौटना, वापस आ जाना। अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसको तौबा बोलते हैं। तौबा ये इंसान की फितरत में है, ये
انسان کے اندر یہ چیز بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے تب بھی، اگر نہیں آنا چاہتا ہے تب بھی یہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں، کوئی بھی انسان، وہ جو بھی کام کرتا ہے، اگر وہ ٹھیک کام کرتا ہے، وہ اپنے اس ٹھیک کام پر اندر دل میں سرور محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھی غیر مسلم لے لے، جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ دل میں سرور محسوس کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ اللہ نے یہ چیز دل میں ڈالی ہے، اس فطرت میں پیدا کی ہے۔ اب دوسری بات کہ غلطیوں سے رجوع کرنا، پہلی بات تو ہو گئی کہ اچائی بھی محسوس ہوتی ہے اور برائی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بعد میں اس کے دل میں آتا ہے یار یہ کام تو میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے زیادتی کی ہے، ٹھیک نہیں کیا ہے، مانتا یا نہیں مانتا لوگوں کے سامنے، دل میں کہتا ہے۔ رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ پھر کسی کسی کی نصیب میں ہے کہ اپنے بات سے پلٹے، اس پر ندامت کرے، اس پر اپنے آپ کو ملامت کرے، پشیمان کر دے، اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ یہ بات بہت مشکل ہے۔ غلطی تو سبھی مان لیتے ہیں دل میں، اپنے آپ کو گرانا یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کبھی انسان ارادہ بھی کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں اس سے معافی بھی مانگوں گا، لیکن جب میدان عمل میں آتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا، میری تو عزت ختم ہو جائے گی، میں نیچے لوگوں کو نظر آؤں گا، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر یہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، واقعی میں نے زیادتی کی، میں معافی مانگتا ہوں، چاہے لوگ اچھا کہے برا کہے، یہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، میں نے معافی مانگنی اس لیے کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ یہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسی کو بولتے ہیں توبہ۔ یہی توبہ ہے۔ ایک توبہ، ہمارا توبہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات سن لیتے ہم کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ توبہ۔ ایک یہ توبہ نہیں ہے، ویسے الفاظ ہے اور ہم نے کہہ دیے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جائے، اور یہ توبہ یہ اللہ نے پہلے انسان کو بھی بتا دیا تھا۔ توبہ کرنا یہ انسان کی خاصیت ہے، توبہ نہ کرنا یہ شیطان کی خاصیت ہے۔ توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اپنے گناہ پر ڈٹ جانا، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اپنے گناہ کے لیے غلط تعویلیں، غلط دلیلیں ڈھونڈنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب رب العزت نے شیطان کو حکم دیا کہ سیدھا کر، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کیا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے۔ کسی فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ ہم نورانی ہیں، یہ خاکی ہے، کسی فرشتے نے نہیں کہا۔ اعلیٰ عظیم سے عظیم فرشتے، رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔
ابلیس کو چاہیے تھا کہ معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں، اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اس کی نہیں ماننا۔ جنت میں درخت بتا دیا، سب کو پتہ ہے کہ اس کی طرف نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے وہ کام ہو گیا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اس دنیا میں آنا تھا، مقصد یہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے جب وہ کام ہو گیا، دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ پہلے پارے میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات کیا ہے؟ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مولا معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہ کرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے، تو رحم نہ کرے، تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ مولا معاف کر دے، مولا غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے، نہیں کریں گے پھر۔ مولا تو رحم کرنے والا ہے، تم مہربان ہے، معاف کر دے۔ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رب العزت اتنا مہربان ہے، رب العزت غفور الرحیم ہے۔ توبہ یہ اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ناسمجھ ہے، یہ انسان جلباز ہے، یہ انسان کام کے انجام سے بے خبر ہے۔ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ انسان ناشکر بھی ہے۔ کبھی رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ناسمجھ ہے، یہ اپنے اوپر ظلم بھی کرتا ہے۔ کبھی رب العزت نے فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ انسان رب کا ناشکر بھی ہے۔ کبھی رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان کمزور بھی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان جلباز بھی ہے۔ رب کو سب پتہ تھا، رب نے خمیر بنائی ہے، رب انسان کے ہر عمل ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے رب نے انسان کے لیے توبہ بھی بنا دیا، رجوع کا طریقہ بھی بتا دیا، توبہ استغفار کا راستہ بھی بتا دیا۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے کام پر نادم ہو جائے، انسان اپنے اندر ندامت محسوس کر لے کہ مولا یہ کام مجھ سے ہوا ہے، میں اس کام پر شرمندہ ہوں۔ رب العزت سے مخاطب ہو جائے، رب العزت کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے، یا رب یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، یا رب تیرے نافرمانی ہوئی ہے، میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے۔ پھر جب غلطی پیش کر دی تو پھر رب العزت سے درخواست کرے مولا مجھے معاف کر دے، مولا تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، ستار ہے، میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو مجھے معاف بھی کر دے۔ رب اتنا مہربان ہے، سب کچھ واقف ہونے کے باوجود اللہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ جب تک انسان حد سے نہ گزرے، جب تک انسان اپنے اوپر سے پردہ نہ ہٹائے، رب العزت پردہ نہیں ہٹاتا۔ جب انسان حدود کراس نہ کر دے، بے شرم اور بے حیا نہ ہو جائے، رب العزت پردہ نہیں اٹھاتا۔ رب العزت اسی طرح پردہ رکھتا ہے، لوگ کے سامنے اس کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اس لیے انسان رب کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر دے۔ گناہ جب ہم اکیلے میں بیٹھ جائے اور اپنے
اس گناہوں کے لسٹ پر نظر ثانی کرے، دیکھے، غور و فکر کرے، لمبی لسٹ نظر آ جاتی ہے، لمبی لسٹ نظر آ جاتی ہے۔ وہ رب العزت کے سامنے پیش کر دے، مولا یہ سارے گناہ میں نے کیے، میں بڑا گناہ گار ہوں، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رب العزت نے بندوں کو مخاطب کیا ہے، ان بندوں کو مخاطب کیا ہے جن بندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیا، رب کی نافرمانی کی ہے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوب، اے سردار کائنات، اے امام المرسلین، آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو، آپ ان لوگوں کو میرا پیغام دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کا تو انسان سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب توبہ ہے، توبہ کی پہلی شرط کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ توبہ کی دوسری شرط اگر کسی کا حق مارا ہے، اس پر کسی کا حق ہے تو حق اس کو واپس کر دے، شعوری طور پر لاشعوری طور پر جیسا بھی ہے اس کو واپس کر دے، اس کو لوٹا دے، جو بھی اس کا حق ہے اس کو، اس لیے کہ اس چیز کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حق کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن انسان کے حق کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے اگر کسی کا حق ہے تو اس کو اس سے معاف کروا دے، اس کو واپس کر دے، اس کو لوٹا دے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر دے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کرے اور گناہ سے بچنے کا عزم بھی نہ کرے، یہ پھر توبہ نہ ہوا۔ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اب یہ انسان ہے، اس سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو یہ شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے، افسوس کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انسان کو گناہ سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس انسان نے مجھے توبہ استغفار سے تباہ و برباد کر دیا، اور بھاگتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بھاگتا ہے کہ اس نے مجھے خراب کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے بار بار استغفار کرے، بار بار توبہ کرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بار بار گناہ ہوتا ہے تو اس توبہ کی ضرورت کیا ہے، یہ توبہ کیوں کرے بار بار جو گناہ ہوتا ہے، تو ہم اگر یہ غور و فکر کریں، تھوڑا سا سوچ لے کہ روٹی ہم کھاتے ہیں، اگر بھی کوئی یہ کہے کہ بھوک تو بار بار لگتی ہے تو روٹی کیوں کھائے، جب بار بار بھوک لگتی ہے تو ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھوک تو پھر لگے گی تو کھانا کیوں کھائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بار بار استغفار کرنا ہے، اگر بار بار غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو بار بار استغفار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے خوبصورت لوگوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے اللہ و رسول کی تصدیق کرنے والوں،
اللہ کی کتاب اور آخرت پر ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. اتنے اچھے خطاب سے اللہ مخاطب کرتے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اتنے اچھے، اے ایمان والوں، اے ماننے والوں. فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف بھاگو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے معافی مانگو. یہ بار بار اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے. توبہ استغفار کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان تباہی اور بربادی سے بچ جائے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. توبہ کا مطلب ہے خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس شخص کے لیے. فرمایا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا استغفار پائے، اس کے لیے خوش بختی ہے، اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے، اس کے لیے نیک بختی ہے. توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، بار بار استغفار، بار بار اللہ کی طرف رجوع. یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا مزہ ہے. توبہ استغفار یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور کیوں ہے؟ کہ بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ غفار ہے. غفار کیوں ہے؟ بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ غفار ہے. اس لیے بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور توبہ استغفار اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں. اسی آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، ایسا توبہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، دل سے توبہ. اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کے ذریعے سے اللہ سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا. فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت اس توبہ کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس دن اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. فرمایا ایسا دن ہوگا نورہم یسعی بینہم، نورہم یسعی بین ایدیہم و ایمانہم. اگر آپ توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ نے آپ کے لیے توبہ کی وجہ سے ایک خوبصورت روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے. اس توبہ کی برکت سے قیامت کے دن آپ کے سامنے اور آپ کے دائیں طرف روشنی ہوگی. اور ایمان والے جنہوں نے توبہ کیا تھا، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، وہ وہاں دعا کریں گے اور اس نور کو، اس روشنی کو، اس استقبال کو، اس پروٹوکول کو دے کر وہ اللہ سے وہاں بھی دعا کریں گے. کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ یہ نور، یہ روشنی ہمارے لیے جاری رکھ دے. واغفر لنا، رب ہمیں معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے. توبہ استغفار اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس دنیا میں عذاب نہ آنے کے دو وجوہات اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بتایا ہے. ایک وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود رہیں گے میں ان کو سزا نہیں دوں گا، ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، یہ آپ کی برکت کی وجہ سے. فرمایا دوسری ایک اور بات بھی ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد بھی میں نے ان کے لیے آپ کی برکت سے ایک دروازہ کھولا ہے جو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا. اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جب تک لوگ توبہ استغفار کریں گے. اس لیے توبہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہے، سارے مسائل اسی نے حل کرنا ہے. وہ رب، جس رب نے
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پناہ دی تھی، کافر سر پر آئے ہوئے تھے، کافر دیکھ رہے تھے، ان کو نظر نہیں آیا، وہی رب اسی طریقے سے راستے نکالنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسائل اس کے حوالے کریں، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ہر پریشانی پر صبر کریں اور اللہ کے ہر دیے ہوئے انعام پر شکر کریں، تو یقیناً یہ توبہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور توبہ کے لیے ایک خاص شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اندر دل میں اخلاص ہو۔ جب اخلاص ہوگا اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، اور اگر اخلاص نہ ہو، گناہوں سے رجوع نہیں کرتا، اخلاص نہ ہو، اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ سارے قوانین بتائے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جب موت آ جائے، فرشتہ سامنے اس کو نظر آ جائے، وہ کہے کہ میرا توبہ ہے، اس وقت توبہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ فرعون کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، فرشتے نے اس کے منہ میں گند ڈال دیا کہ آن وقت